اللہ الرحمن الرحیم۔ دلہا میاں خود سے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں تو آپ حضرات متوجہ ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وبسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج ہم ایک مسنون تقریب میں موجود ہیں۔ اس تقریب کو تقریب نکاح کہا جاتا ہے۔ تقریب نکاح کا مطلب یہ ایسی مبارک تقریب ہے جس کے اندر شیطان روتا ہے اور مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ تقریب ہے جس کو اللہ جل شانہ نے منعقد کر کے کائنات کی ابتدا فرمائی ہے۔ اس کائنات کا جو فرسٹ کپل ہے، جو پہلا جوڑا ہے، حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کا، ان کی ریلیشن شپ بھی اس کی بیسز یہی نکاح ہے۔ تو پتہ چلا کائنات شروع ہوئی ہے نکاح کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تقریب کو اپنے عرش پر منعقد فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی سے نکاح کیا۔ یاد رکھیں، جو نکاح اللہ نے عرش پہ شروع کیا، اس سے کائنات شروع ہوئی۔ یہ نکاح کب تک برقرار رہے گا؟ تو روایات کے مطابق یہ بات طے شدہ ہے کہ جب تک مسلمان ہے تب تک نکاح باقی رہے گا، اور مسلمان نہیں ہوں گے تو نکاح ختم ہوگا۔ جب نکاح ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، پھر قیامت آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، فرمایا جب تک اس دھرتی پر اللہ کی پرستش کرنے والے ہوں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب تک پرستش کرنے والے ہوں گے تو ظاہری بات ہے نکاح بھی ہوگا۔ تو کائنات شروع ہے نکاح کی وجہ سے، کائنات بچی ہوئی ہے نکاح کی وجہ سے، تو نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے اور شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے۔ دوسری بات، نکاح 6 چیزوں کا نام ہے۔ کل ملا کر نکاح 6 چیزیں ہیں۔ شرعی طور پہ 7ویں چیز نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ کل ملا کر یہ 6 چیزیں بنتی ہیں۔ اگر فرض ادا نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ واجب ادا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی پہ پینڈنگ رہتا ہے، اور اگر سنتیں ادا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے پر اس کے ثواب کے معاملات اس لیول پہ نہیں پہنچتے جس لیول پہ پہنچنے چاہیے۔ میرے دوستو، جو 6 چیزیں ہیں
وہ کون کون سی ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیے۔ نمبر 1 جو 2 فرض ہیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان میں پہلا فرض ہے آفر اور ایکسپٹ، جسے ہم کہتے ہیں ایجاب اور قبول، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسرا جو فرض ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہیں، جہاں اتنے بھی گواہ نہ ہو وہ نکاح نہیں ہے، اس سے زائد جتنے بھی ہو، یہ 2 فرائض ہیں، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تیسری چیز حق کے مہر ہے، قرآن کریم نے حق کے مہر کو واجب فرمایا ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ نے حق کے مہر کو یوں لازمی قرار دیا ہے، تو حق کے مہر دینا یہ لازم واجب ہے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ حدیث پاک میں ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، کم از کم 10 درہم ہو۔ حضور پاک کے زمانے کے 10 درہم موجودہ دور میں 10,000 لیول کی یہ رقم کے لگ بھگ بنتے ہیں، تو اس حساب سے حق کے مہر طے کیا جائے۔ حق کے مہر نہ دیا بندے کا نکاح ہو جائے گا لیکن پینڈنگ رہے گا، دینا لازم ہے، کمپلسری ہے، اللہ نہ کرے رخصتی ہو گئی، خاوند کا انتقال ہو گیا، حق کے مہر نہ دیا تھا، تو قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت بعد میں بٹے گی، حق کے مہر بیوی کو پہلے دیا جائے گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اب 3 سنتیں ہیں نکاح میں۔ پہلی سنت نبی پاک کا طریقہ یہ ہے، حضور پاک خطبہ پڑھا کرتے تھے، یہ خطبہ نکاح سنت ہے۔ ایجاب و قبول فرض تھا، نکاح کا خطبہ مسنون ہے۔ رسالت وہاب یہ پڑھا کرتے تھے، پتہ چلا نکاح کا خطبہ پڑھنا حضور پاک کا طریقہ۔ دوسرے نمبر پہ رسالت وہاب علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، حضور پاک کے پاس خشک کھجوریں جسے ہم چھوارے کہتے ہیں یہ موجود ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے روایات کا لفظ ہے نصر رسول اللہ، حضور پاک ہاتھ میں نہیں یوں نچھاور کرتے تھے، اوپر جیسے دوستوں کے اوپر پیار سے، محبت سے، ہوج سے، دل لگی سے یوں پیار سے پھینک دے۔ اسے رزق کی ناقدری نہیں کہتے، اسے شریعت طریقہ کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام یوں بانٹا کرتے تھے، یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری سنت ہے دعوت ولیمہ۔ یہ دعوت ولیمہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، رسالت وہاب نے ولیمہ کیا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، شادی کی بات بتائی، حضور نے مبارک دی، دعا دی، حضور نے فرمایا اولم ولو بشات، چاہے بکری کا چھوٹا بچہ بھی تمہیں ذبح کرنا پڑے کر دے، لیکن ولیمہ ضرور کرنا۔ میرے بھائیوں، حدیث کے مطابق ولیمے 2 قسم کے ہیں۔ ایک ولیمہ وہ ہے جسے خیر الولیمہ کہتے ہیں، اس کو حضور نے دعا دی ہے۔ ایک ولیمہ وہ ہے جسے شر الولیمہ کہتے ہیں، اسے حضور کی دعا شامل نہیں ہے۔ شر الولیمہ یہ ہے جہاں صرف امیروں کو بلایا جائے، غربا کو چھوڑ دیا جائے، اور خیر الولیمہ وہ ہے جہاں امیر آئے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن غریبوں کو بھی دعوت دی جائے جن پر صدقہ لگتا ہے، ایسا غریب آدمی بھی اس ولیمے کا حصہ بنے، یہ خیر الولیمہ ہے۔ حضور پاک نے اس سے دعا دی ہے۔ اب نکاح میں شادی کہاں کرنی چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شادی کرنی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے آئے، یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے، مشورہ دے۔ حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ 4 شادیاں دنیا میں ہوتی ہیں، تمہیں بتا دوں، سلیکشن کر لینا۔ یا رسول اللہ کے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نمبر 1 شادی لمالہا، لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، حرم کرنے کے لیے ان سے لوگ رشتہ کرتے ہیں۔ دوسری لجمالہا، لڑکی کی خوبصورتی، حسن پہ فریفتہ ہو کر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 لحسبہا، عورت کا خاندان دیکھتے ہیں، بڑے خاندان سے ریلیٹڈ ہے اس لیے بڑے خاندان کی ہے، نکاح کر لیتے ہیں۔ چوتھی چیز لدینہا، عورت کا حیا دیکھتے ہیں، بچی کے اندر دینداری دیکھتے ہیں تو شادی کرتے ہیں۔ یہ بات کر کے حضور قدرے خاموش ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے کیا طے فرمائیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا فظفر بذات الدین، ابو ہریرہ
پہلے دینداری دیکھنا، باقی چیزیں بعد میں، ہوں تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک، لیکن دینداری ہونی چاہیے۔ اگر یہ شادی کرے گا، یہ شادی خانہ آبادی بن جائے گی، فضفر کامیاب ہوگا۔ آفٹر ٹو میرج لائف تیری سکسسفل ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، بہترین، محجبین، دل نشین، حسین ہو جائے گی، اگر تو پہلے دینداری حیا کو دیکھے گا۔ میرے دوستو، یہ تقریب نکاح ہے ہمارے حضرت قاری حافظ محمد عزیر صدیقی کا، مجھ سے بڑے عرصے سے، صرف ان کا نہیں پورے گھرانے کا تعلق ہے، ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب سے لے کر ہمارے پیر زید صاحب تک، یہاں سے بھائی عمیر سے بھائی عزیر تک، ان کے والد صاحب، والدہ محترمہ، پورے گھرانے سے میرا ایک محبت کا، پیار کا تعلق ہے۔ یقین مانے اگر آپ مجھ سے میرے دل کی بات پوچھے تو میں اسے اپنی فیملی سمجھتا ہوں۔ مجھے جب بھی ان کے یہاں جانا ہوتا ہے، یوں نہیں کہنا ہوتا کہ جی میں آ جاؤں آپ کے گھر، مجھے صرف بتانا ہوتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ مجھے اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا تعلق، اتنی عقیدت، یگانگت، الفت، محبت اور مسرت ملتی ہے تو میری فیملی کا حصہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم اس تقریب نکاح کو قبول فرمائے، رب کریم اس نکاح کی تقریب کو سنت نبی کی ذریعہ بنائے، رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے موقع پہ جتنی دعائیں ہیں ان کو اس دعا کا حصہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب تقریب نکاح شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب بچے، اچھا ماشاء اللہ، مجھے پانی منگواؤ۔ آپ کا نام عبد الوحید ولد محمد شریف ہے، آپ کو میرے نام میں صرف یا کے نقطے کا فرق ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ یہاں تحریر بھی ہے، سب کے دستخط بھی ہیں، دلہا دلہن سب کے، اور ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کا لکھا گیا ہے کہ آپ بچی کے والد بھی ہیں اور نکاح کے وکیل بھی ہیں، ایسا ہی ہے؟ اوکے، اچھا، آپ اپنی بیٹی مریم وحید کے نکاح کی اجازت آپ نے مجھے دی ہے محمد عزیر ولد اظہر علی صدیقی کے لیے 50,000 حق کے مہر معجل، یعنی فوری نہیں ہے، جب چاہیں گے ادا کریں گے، اس سکہ رائج الوقت پیسوں کے مطابق ان گواہوں کی گواہی پر آپ نے مجھے اجازت دی ہے؟ جی آپ کو اجازت، جی اجازت دی ہے۔ اجازت ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب علیکم بالابکار فإنہم اعذب افواہم وان تکو رحامہ وارضا بالیسیر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها فاظفر بذات الدین۔ عن ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة۔ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح۔ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني۔ هكذا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه۔ اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام، اللهم ألف بينهما كما ألفت بين صفوة وموسى عليهما السلام، اللهم ألف بينهما كما
ألفت بين خديجة وعائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين بنات رسول الله وأزواجه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بھائی محمد عزیر، آپ کے نکاح میں میں نے بچی کے والد عبدالوحید والد محمد اشرف صاحب کی اجازت سے والد محمد شریف صاحب کی اجازت سے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں ان عبدالوحید صاحب کی بیٹی مریم وحید کے نکاح ان نے مجھے اجازت دی، میں نے آپ کے نکاح میں دی 50,000 روپے حقبال معجل کے اوپر. آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا ہے؟ جی ہاں، قبول ہے. چلو، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، بابرکت فرمائے، خوش و خرمی کا سبب بنائے. جزاکم اللہ تعالیٰ.